رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ فرماتے ہیں حضور کا یہ معجزہ ہے، آسمان پہ بادل کا نام و نشان نہیں ہے. غزوہ تبوک کی طرف روانی ہے، حضور نبی کریم کے ہاتھ اٹھے. یہ عام ہاتھ نہیں ہے، یہ جب بھی اٹھے ہیں جس دعا کو مانگا ہے اللہ نے ان ہاتھوں کو خالی نہیں لٹایا. ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے پیارے صحابہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں، اللہ بارش برسا دے. صحابہ فرماتے ہیں ہاتھ چہرے پہ پھیرنے کی دیر تھی کہ کالے بادل آ گئے اور بارش برس گئی. صحابہ نے پانی خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اپنے برتن بھی بھر دیے. تبھی تو ابو طالب نے حضور کی بچپن میں کہا تھا، جب قریش پہ قحط آیا، بارشیں بند، تو حضور کو لے کر بیت اللہ کے ساتھ حضور کی پشت کو لگایا. یہ شعر کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. فرمایا یہ حضور تو اس خوبصورت سفید چہرے والے ہیں، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جس کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے تو بارش برستی ہے. حضور کے جانے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، بارش رک گئی، عمر کا زمانہ ہے، لوگ آ گئے کہ حضور کی زندگی میں ہم حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کو لے کر آ گئے اور ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرے پیغمبر کی زندگی میں ہم اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، آج اس کے چچا کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں. چنانچہ روایات میں آتا ہے بارش یہاں بھی ہو گئی. یہاں سے ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ ہے جیسے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے. یا اللہ میں نے روزہ رکھا، صدقہ کیا، خیرات کیا، مسجد بنا لی، یا اللہ میری دعا اس کی وجہ سے اس کے صدقے قبول فرما. ایسے ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے نیک بندے، انبیاء کرام، اولیاء اللہ، نیک لوگوں کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا بھی جائز ہے، کوئی شرک نہیں ہے. بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، یہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے. اور بعض لوگ ذرا ایک اور غلطی کرتے ہیں، وہ ان بزرگ ہستیوں کو خود مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ بھی غلطی کر رہے ہیں. اعتدال بہت اچھی چیز ہے. اللہ والوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، لیکن ان کے صدقے وسیلے سے دعا مانگنے کو ہم جائز سمجھتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے ثابت ہے.